اللہ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر نے جزائر سلیمان کے گورنر جنرل کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے شہر نابلس پر چڑھائی کر کے 2 فلسطینی نوجوانوں کو پھانسیاں دے دی ہیں، اور اسرائیلی وزیر دفاع نے جنین میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی لامحدود حمایت پر واشنگٹن کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور امریکہ اور یورپ کی جانب سے کییو کی نئی مدد، جس میں کلسٹر بم بھی شامل ہیں۔ ماسکو نے کہا ہے کہ یہ محاذ آرائی کی شدت میں اضافہ ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جزائر سلیمان کے گورنر جنرل سر ڈیوڈ فوناکی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جزائر سلیمان کے گورنر جنرل کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا، جبکہ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جزائر سلیمان کے وزیر اعظم جناب مانس زوگاواری کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر چیریٹی نے اعلان کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قطر میں اس کے امدادی منصوبوں سے تقریباً 60,000 اشخاص مستفید ہوئے ہیں۔ اور پھر بیرون ملک قطر چیریٹی نے دنیا کے 39 ملکوں میں قربانی کے گوشت کی تقسیم کی ہے، جس سے 7,50,000 سے زیادہ باشندوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور بہت سے ملکوں کی حکومتوں نے قطری امداد کی وسیع پیمانے پر تعریف کی ہے۔ آج صبح قابض اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہر نابلس کے پرانے حصے میں 2 فلسطینی نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے قصبے پر چڑھائی کرتے ہوئے الحبلہ محلے کے ایک گھر کی عمارت کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور پھر اس میں موجود ان دونوں نوجوانوں کو گولیاں مار کر پھانسیاں دے دیں۔ اس کے بعد وہاں تصادم شروع ہو گیا، اور اس میں بھی 2 مزید نوجوان زخمی ہو گئے۔ اس چڑھائی سے چند روز پہلے قابض اسرائیلی فورسز نے شہر جنین اور اس کے کیمپ میں بہت بڑی جارحیت کا ارتکاب کیا تھا، جس کی گزشتہ کئی سالوں میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس جارحیت میں بچوں سمیت 12 فلسطینی شہید اور 100 سے زیادہ دوسرے زخمی کر دیے گئے تھے۔ جب یہ جارح فورسز جنین سے نکل گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچا کر نکلی ہیں۔ پورے شہر کا انفراسٹرکچر، سڑکیں وغیرہ ناقابل استعمال بنا دی گئیں، حتیٰ کہ اسپتال بھی اس کی اس بربادی سے نہ بچ سکے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوایف گالانٹ نے جنین میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی لامحدود حمایت کرنے پر واشنگٹن کا شکریہ ادا کیا ہے۔ الجزائر نے اسرائیلی فوج کی ان تباہ کاریوں کے بعد جنین کی تعمیر نو کے لیے $30 ملین کی رقم دینے کا اعلان کیا ہے۔ الجزائر کے بیان میں پرزور انداز میں فلسطینی عوام کی جد و جہد کے ساتھ سولیڈیرٹی اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے، اور ان کے تمام قانونی مطالبات کی حمایت کی گئی ہے۔ ان مطالبات میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حق سر فہرست ہے، جبکہ اس ریاست کا دارالحکومت القدس ہو۔ ہزاروں اسرائیلی مظاہرین نے آج مسلسل 26ویں ہفتے میں بھی پارلیمانی ممبران اور وزیروں کے گھروں کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ وہ عدلیہ کے قوانین میں مبینہ تبدیلیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن بنیامین نتن یاہو کی حکومت
عدالتوں سے متعلق ان ترامیم کو لانے پر مصر ہے۔ سوڈان کے وزیر خارجہ علی الصادق نے کہا ہے کہ فوج اس بغاوت کو کچل سکتی ہے، لیکن وہ ان کے بقول زمین کو جلا کر راکھ کر دینے کی پالیسی نہیں اپنانا چاہتی۔ انہوں نے ترقی سے متعلق سرکاری اتھارٹی ایگاڈ کی طرف سے ان کے ملک کے بحران کو حل کرنے کے منصوبے کا خیر مقدم تو کیا ہے، البتہ یہ شرط رکھ دی ہے کہ اس کے بارے میں حکومت کے ساتھ مشورہ کیا جائے۔ اس بحران کے انسانی پہلو پر نظر ڈالیں تو امیگریشن کی بین الاقوامی تنظیم نے بتایا ہے کہ 3 ماہ سے بھی کم مدت کے اندر 30 لاکھ سوڈانی باشندے سوڈان کے اندر اور باہر بے گھر ہو گئے ہیں۔ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے لیے اس تنظیم کے علاقائی ڈائریکٹر عثمان بلبیسی نے اپنی تنظیم کی جانب سے ایک مرتبہ پھر یہ اپیل کی ہے کہ مستقل بنیادوں پر فائر بندی کی جائے، امداد پہنچانے کے راستے کی رکاوٹیں ختم کی جائیں اور پرامن گارنٹی شدہ انسانی گزرگاہیں کھولی جائیں۔ عراقی فوج داعش تنظیم کے خطرے کو مکمل طور پر ختم کر دینے اور چوری چھپے صحرائی علاقوں کی طرف ان کے چلے جانے کی اجازت نہ دینے کے لیے اس وقت ایک فوجی آپریشن کر رہی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ الانبار کے مغرب کی جانب واقع شام کے ساتھ پوری سرحد پر فوج کی مدد کرنے والی سیکیورٹی فورسز کی بہت بڑی تعداد تعینات کر دی گئی ہے۔ اس ضمن میں عراقی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ کرکوک گورنری میں مسلسل ہونے والی سخت ترین جھڑپوں میں 4 مسلح اشخاص کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اس تعداد میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے داعش کے مسلح اشخاص کے ایک گروپ کا پتہ چلنے پر ملک کے شمالی حصے میں واقع قضاء و حدیثہ نامی صحرائی علاقے میں چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے تہران میں برطانوی سفارت خانے کی ناظم الامور الزبتھ مارش کو برطانوی اہلکاروں کے بیانات اور ایران کے خلاف لگائی گئی نئی پابندیوں کے پس منظر میں دفتر خارجہ میں طلب کیا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات غیر قانونی ہیں اور وہ ان کی سخت مذمت کرتا ہے۔ واضح ہے کہ برطانوی حکومت نے ایران کے 13 افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایران کی جانب سے مذمت کی گئی، لیکن امریکہ نے برطانیہ کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ روس یوکرین بحران میں یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے ایک مرتبہ پھر اپنے اتحادیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ ان کی مدد کی جائے اور ان کے ملک جلد از جلد یورپی یونین اور نیٹو کا ممبر بنایا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کییو کو دور مار ہتھیار نہ دیے گئے تو روس کے خلاف لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری جانب روسی پریزیڈنسی نے اعلان کیا ہے کہ اس وقت یوکرین کے ساتھ کوئی سیاسی تصفیہ کرنا ناممکن ہے اور ماسکو نے کسی بھی مذاکراتی عمل کا دروازہ بند نہیں کیا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت مذاکرات کا کوئی بھی امکان نہیں ہے کیونکہ کییو اور واشنگٹن مذاکرات کی کوئی بھی خواہش نہیں رکھتے۔ دریاسنا امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف اتھارٹی نے کہہ دیا ہے کہ یوکرین کو کلسٹر بم دینے کا سیاسی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ان بموں کے ذریعے یوکرینی فورسز کی صلاحیتوں میں بڑا اضافہ ہو جائے گا۔ ادھر یورپی یونین نے یوکرین کی مدد کے لیے گولے بارود اور میزائلوں کی پیداوار کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس منصوبے کی لاگت 500 ملین یعنی 50 کروڑ یورو بتائی گئی ہے۔
यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की आज इस्तांबुल में अपने तुर्क हममनसब रजब तैयब एर्दोआन के साथ रूस यूक्रेन जंग की मौजूदा सूरत हाल, बहरे अस्वद के रास्ते यूक्रेनी अनाज की बरामदात के समझौते की मुद्दत में तोसी, जबकि यह समझौता रवां महीने जुलाई की 17 तारीख को खत्म हो रहा है, और मॉस्को और कीव के दरमियान कैदियों के तबादले के मौज़ूआत पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक रूसी फौजों ने ज़ापोरिज़िया और शहर बाखमूत के शिमाल में हमले करने की यूक्रेनी फौजी कोशिशों को नाकाम बना दिया है, और यूक्रेनी फौज ने मुल्क के मशरक़ी ज़िले डोनेट्स्क के मुतअद्दिद कस्बों पर गोलाबारी की है। फिलीपीन की फौज ने जनूबी बहरे चीन के इलाके में माहीगीरी के चीनी समंदरी जहाज़ों की तादाद में इजाफे पर अपनी तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ये इजाफा रेड पैनिक नामी इलाके के लिए एक खतरा है। वाज़ेह रहे कि वो इलाका तेल और गैस से मालामाल है। मनीला ने इस जरूरत पर जोर दिया है कि पीकिंग इन मुतनाज़ा पानियों से अपने समंदरी जहाज उन पानियों में जमा न करे और फिलीपीन की बालादस्ती के हुकूक का एहतराम करे। और अब चंद एक इक्तिसादी खबरें। बागवानी की दोहा एक्सपो 2023 की मेजबानी की कौमी कमेटी ने इंजीनियरिंग के निजी दफ्तर के साथ सरपरस्ती के एक स्ट्रेटेजिक समझौते पर दस्तखत किए हैं। वजीर बलदिया और इस नुमाइश की कामयाबी के लिए मददगार कमेटी के सदर डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज तुर्की असबई भी दस्तखतों की इस तकरीब में शरीक थे। इस समझौते की रूह से इंजीनियरिंग के निजी दफ्तर को मिडल ईस्ट में पहली मरतबा मुनाकिद किए जाने वाले इतने बड़े इवेंट का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना दिया गया है। बागवानी की ये दोहा एक्सपो अहम और बड़े इवेंट्स के इलाकाई और बैनुल अक़वामी सेंटर की कतरी हैसियत और उसके मकाम को मजीद मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होगी। इंजीनियरिंग के इस प्राइवेट ऑफिस के डायरेक्टर जनरल जनाब नासिर राशिद अन्नाइमी ने बताया है कि यह समझौता नुमाइश के तमाम महीनों पर मुहित होगा और उनका दफ्तर इस पूरी मुद्दत के दौरान सर्विसेज फराहम करेगा, जगह यानी साइट और इमारतों और कार पार्किंग वगैरह पर मुश्तमिल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करेगा। कतर सेंट्रल बैंक ने रवां महीने जुलाई के लिए 1 हफ्ते, 1 माह, 3 माह, 6 माह, 9 माह और 1 साल के ट्रेजरी बिल जारी कर दिए हैं। इनकी मजमूई मालियत 5 अरब कतरी रियाल बताई गई है। उसने बताया है कि बोझों की कुल रकम 13.75 बिलियन रियाल है। कतर सेंट्रल बैंक ने उसके गैर मुल्की करेंसी में उसकी बैनुल-अक़वामी ज़खायर यानी रिजर्व और लिक्विडिटी के बारे में बताया है कि गुज़श्ता माह जून में 14% इजाफे के साथ ये लिक्विडिटी 240.742 बिलियन कतरी रियाल तक पहुंच गई, जो गुज़श्ता साल के इसी महीने जून के मुकाबले में एक बहुत बड़ा इजाफा है। कतर एयरवेज ग्रुप ने ऐलान किया है कि उसने 2022-2023 के माली साल में 4.4 बिलियन रियाल का खालिस मुनाफा हासिल किया है। इस ग्रुप की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि कतर एयरवेज ने इस माली साल के दौरान तकरीबन 32 मिलियन मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया है और ये तादाद गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 71% ज्यादा है। और आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब स्मुब अमीर ने जज़ायर सुलेमान के गवर्नर जनरल को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी है। काबिज इसराइली फोर्सेज ने शहर नाबलस पर चढ़ाई करके 2 फिलिस्तीनी नौजवानों को फांसियां देकर शहीद कर दिया है
اور اسرائیلی وزیر دفاع نے جنین میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی لامحدود حمایت کرنے پر واشنگٹن کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور امریکہ اور یورپ کی جانب سے کییو کی نئی مدد، جس میں کلسٹر بم بھی شامل ہیں۔ ماسکو نے کہا ہے کہ یہ محاذ آرائی کی شدت میں ایک اضافہ ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر محمد سلامہ اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے